الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. قابل احترام معزز بھائیوں، ساتھیوں، دوستوں اور ہماری ماں اور بہنوں، بابو شروط الصلاۃ کے درس نمبر 15 ہے، جس میں حدیث نمبر 17 پیش کرنے جا رہا ہوں. وعن زید بن ارقم رضی اللہ عنہ قال ان كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. متفق عليه واللفظ لمسلم. حدیث کا ترجمہ، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ہم دوران نماز میں ایک دوسرے سے بات چیت کر لیا کرتے تھے اور اپنی ضرورت و حاجت ایک دوسرے سے بیان کر دیتے تھے، یہاں تک کہ یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین. نمازوں کی اور بالخصوص درمیانی نماز یعنی نماز عصر قول راجح کے مطابق، نمازوں کی اور بالخصوص درمیانی نماز کی حفاظت کرو اور اللہ تعالیٰ کے سامنے خاموشی سے کھڑے ہو. تو ہمیں خاموش رہنے کا حکم دیا گیا اور نماز میں گفتگو اور کلام کرنے سے منع کر دیا گیا. بخاری و مسلم نے روایت کی ہے اور یہ الفاظ مسلم کے ہیں. اس حدیث کے جو راوی ہیں ان کا تذکرہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے، اسی لیے ان کے متعلق مختصراً ان کا تعارف پیش کیا جا رہا ہے، ان کا ترجمہ بیان کیا جا رہا ہے. یہ ہے زید ابن ارقم ابن زید الانصاری الخزرجی. ان کا شمار چھوٹے صحابہ کرام میں ہوتا ہے. غزوہ بدر اور احد میں شریک نہیں رہے. پہلا غزوہ جس میں شریک رہے وہ غزوۃ الخندق یا غزوۃ الاحزاب اور کہا جاتا ہے غزوۃ المریسیع میں، اور غزوہ احد میں انہیں واپس کر دیا گیا اس لیے کہ وہ چھوٹے تھے. اور پھر اس طرح اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 17 غزوات میں شریک رہے، اور یہ وہی صحابی رسول ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ ابن ابی کے متعلق بیان کیا. عبداللہ ابن ابی جو منافق تھا اور اس غزوہ مریسیع میں شریک تھا، وہ طنز کرنے لگا صحابہ کرام کا، ان کا مذاق اڑانے لگا. تو زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کو بات اچھی نہیں لگی اور انہوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. پھر وہ قصہ مشہور ہے، صحیح امام بخاری امام مسلم کا وہ قصہ ہے. عبداللہ ابن ابی آ کر قسمیں کھانے لگا کہ یہ ہم نے ایسا نہیں کہا، اور پھر یہاں تک کہ زید بن ارقم کے چچا نے یہ سمجھا کہ یہ ابھی چھوٹے تھے اور انہوں نے مکمل سمجھا نہیں، اور یہ کافی پریشان ہوئے. پھر اللہ رب العزت نے ان کی تصدیق کی. قرآن مجید کی وہ آیت کریمہ نازل ہوئی جو سورۃ المنافقون میں ہے، یقولون لئن رجعنا الى المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل الى آخر الآیات. تو اس طرح زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی تصدیق کی اللہ تعالی نے. انہوں نے بعد میں الکوفہ میں سکونت اختیار کی، وہاں وہ رہتے تھے الکوفہ میں، اور وہیں ان کا انتقال ہوا سن 68 ہجری میں. حدیث کی تخریج متفق علیہ، تو امام بخاری امام مسلم نے روایت کی ہے. کتاب الصحیح میں امام بخاری نے روایت کی ہے کتاب العمل فی الصلاۃ، یعنی نماز کے درمیان کوئی ایسا عمل کرنا یا کسی بھی قسم کا عمل یا کوئی کام، اس میں بات الی آخرہ. پھر اس میں باب ما ینہی من الکلام فی الصلاۃ، پیج نمبر 191، حدیث نمبر 1200. اور امام مسلم نے روایت کی ہے کتاب المساجد میں باب تحریم الکلام فی الصلاۃ ونسخ ما کان من اباحتی، پیج نمبر 219،
حدیث نمبر 539. یہ دونوں حضرات اس طریق سے روایت کرتے ہیں. طریق اسماعیل ابن ابی خالد جو روایت کرتے ہیں الحارث ابن شبیل سے، جو روایت کرتے ہیں ابو عمرو الشیبانی سے، جو روایت کرتے ہیں زید بن ارقم سے. کہتے ہیں ابو عمرو الشیبانی قال لی زید بن ارقم، کہ ہم سے زید بن ارقم نے کہا ان کننا لنتکلم فی الصلاۃ. یہی حدیث، یہ جو حدیث مذکور ہے، جو لفظ مذکور ہے یہاں، یہ حقیقت میں امام بخاری کا لفظ ہے، لیکن امام بخاری نے آخر میں وَنُهِينَ عَنِ الْكَلَامِ، حدیث کی عبارت دیکھیں آخری جملہ کیا ہے، وَنُهِينَ عَنِ الْكَلَامِ. امام بخاری نے اس کا تذکرہ نہیں کیا ہے، اور امام مسلم نے اس کا تذکرہ کیا ہے وَنُهِينَ عَنِ الْكَلَامِ، لیکن امام مسلم نے آیت کریمہ کو مکمل نہیں ذکر کیا. تو اس طرح بھائیو یہ کہنا کہ یہ لفظ مسلم کا ہے یہ اتنا دقیق نہیں. حقیقت میں یہ لفظ بخاری ہے، سوائے آخری عبارت وَنُهِينَ عَنِ الْكَلَامِ، یہ بخاری میں نہیں ہے. باقی شروع سے یہاں تک بالضبط امام بخاری کا لفظ ہے. لیکن کیوں الحافظ نے ان لفظ مسلم کہا تب؟ تو اللہ اعلم، اس لیے کہ یہ آخری جو جملہ وَنُهِينَ عَنِ الْكَلَامِ یہ مسلم میں موجود ہے، باقی کلام جو ہے وہ بخاری میں ہے، اور وَنُهِينَ عَنِ الْكَلَامِ امام مسلم نے ذکر کیا. اسی لیے شاید کہا ابن حجر رحمہ اللہ نے کہ یہ لفظ مسلم میں ہے، جبکہ حقیقت میں پورا لفظ بخاری کا ہے. وَنُهِينَ عَنِ الْكَلَامِ یہ صرف مسلم میں زیادہ ہے، اور مسلم کی یہ عبارت جو باقی سامنے دیکھ رہے ہیں اس میں کچھ تھوڑا بہت فرق ہے. مثلا وہ آیت مکمل امام مسلم نے ذکر نہیں کیا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، آیت پوری انہوں نے نہیں ذکر کی. بہرحال اتنا بڑا یہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب بات آئی تو اس کی وضاحت کی گئی. اب اس کے بعد یہ جو الفاظ ہیں وہ بیان کر رہا ہوں. ان کننا، ان یہ جو ہے تخفیف اننا ہے، اننا کی تخفیف ان ہے. ایک اننا ہے جو ثقیلہ ہے، اور یہ ان تشدید کو ہٹا دے تو مخففہ ہو جاتا ہے، اور اس کا اسم محذوف ہے، تقدیر ہے انہو، انہو کننا، اور کننا یہ خبر ہے. ان کننا لنتکلم، لام جو ہے یہی فرق ہے، جب اننا مشدد ہوتا ہے تو لام نہیں آتا، اور مخفف ہوتا ہے تو لام آتا ہے. ان کننا لنتکلم فی الصلاۃ علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نتکلم فی الصلاۃ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہوتے تھے، نماز پڑھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کراتے تھے، تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہوتے تھے. ان کننا لنتکلم فی الصلاۃ علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکلم احدنا صاحبہ بحاجتہ، اس کے نیچے ذرا خط لائن مارے، بحاجتہ. اس سے کیا بات واضح ہوئی کہ کیا ایسے ہی عام باتیں کرتے تھے ماشاءاللہ، جس طرح نماز کے باہر ایک آدمی بات کرتا ہے، یا ضرورت تک. ہاں بحاجتہ، تو یہ جملہ جو ہے نتکلم کی وضاحت کر رہی ہے. یکلم احدنا صاحبہ بحاجتہ، یہ نتکلم کی وضاحت ہے. اسی لیے جب ترجمہ کیا گیا کہ ہم دوران نماز میں ایک دوسرے سے بات چیت کر لیا کرتے تھے اور اپنی ضرورت و حاجت ایک دوسرے سے بیان کر دیتے تھے، یہ ترجمہ لفظیہ تقریباً ہو گیا. یعنی زیادہ بہتر اس طرح ہوتا کہ وہ نماز میں ایک دوسرے سے اپنی ضرورت و حاجت والی باتیں کرتے تھے. اس لیے نتکلم شروع میں آیا، پھر اس کی وضاحت، کون سا کلام، کون سی بات چیت، عام بات چیت، بازار کی بات چیت، کیا حال ہے، خیریت ہے، ٹھیک ہے، بچے کیسے، ایسا نہیں، ضرورت تھوڑی بہت جس کو ضرورت تو سمجھے. اچھا، تو یہ جملہ یکلم احدنا صاحبہ بحاجتہ، یہ سابقہ جملہ کی توضیح ہے نتکلم کی. تو اس طرح یہ نہیں کہ ہر چیز کی بات کرتے تھے، بلکہ ضرورت. مثلا سلام کسی نے کیا تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، مثلا یہ ضرورت، یا اس کو ضرورت سمجھتے تھے کہ جواب دیا جائے سلام کا. یکلم احدنا صاحبہ بحاجتہ حتی نزلت، یہاں تک کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. تو اس سے بات واضح ہوئی کہ یہ کلام جو نماز کے دوران بات کرتے تھے، ضرورت والی بات، یہ منسوخ کر دی گئی. کس سے؟ اس آیت کریمہ سے. اور یہ آیت کریمہ مدنی آیت ہے،
تو اس سے واضح ہوا کہ یہ نسخ کہاں ہوا، مکہ میں یا مدینہ میں؟ مدینہ میں، اس لیے آیت کریمہ یہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے بالاتفاق۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، نمازوں کی پابندی کرو۔ حافظو کا لفظ آیا، یہ نہیں جس طرح بہت سے مسلمان اپنی مرضی کے مطابق پڑھ لیتے ہیں، پھر جی میں آتا ہے تو چھوڑ دیتے ہیں، نہیں، محافظہ، مداومت، اتقان کے ساتھ مکمل کرتے ہوئے، مداومت کے ساتھ ہمیشہ برابر اور ایسے ہی اہتمام کے ساتھ، اور اس کو مکمل کرے، یعنی واجبات، شروط، ارکان۔ اچھا، الوسطی سے مراد کون سی نماز؟ عصر کی نماز۔ اور الوسطی سے ادھر مراد کیا ہے؟ اس کا لفظی معنی کیا ہے؟ الوسطی کا کیا معنی؟ بیچ والی۔ اور ایک دوسرا معنی درمیانی والا، درمیان والا نماز، بیچ والا نماز۔ ایک معنی اس کا ہے الفضلاء، الفضلاء الوسطی، اس میں سب سے بہتر والا۔ اس سے مراد کون سی نماز ہے؟ صلاۃ العصر۔ کیا اس مسئلے میں اتفاق ہے؟ اس میں اقوال ہیں، بہت اقوال ہے، اس میں 20 قول موجود ہیں، 20 قول، بلکہ اس کے بارے میں مکمل ایک کتاب لکھی ہے علامہ مرعی بن یوسف الکرمی الحنبلی نے، جن کا انتقال سن 1033 ہجری میں ہوئی۔ ان کی کتاب ہے اللفظ الموطأ فی بیان الصلاۃ الوسطی۔ تصور کیجئے، اس لفظ کی وضاحت کے لیے مکمل ایک کتاب، اور اس میں پوری تفصیل میں جائیں گے تو 20 قول، لیکن راجح کون سا قول ہے؟ صلاۃ العصر۔ اچھا، کیا دلیل ہے کہ راجح ہے؟ تو بیچ کی نماز فجر سے اگر جوڑیں گے تب تو عصر ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، لیکن ممکن ہے اس کو ظہر سے جوڑے، جس طرح کہ قرآن میں اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، کہ نماز قائم کرے دلوک الشمس یعنی زوال کے بعد سے لے کر، تو اس طرح پہلے نماز ظہر ہو گئی، عصر، تو مغرب ہو گئی صلاۃ الوسطی۔ اچھا، تو دلیل، چلیے اگر دلیل ہے تو اس کو راجح ہم قرار دیں گے، تو دلیلیں ہیں اس مسئلے میں، اور یہی قول جمہور سلف اور خلف کا ہے، یعنی اکثر اہل علم کا۔ ان متعدد حدیثوں میں سے صحیح امام بخاری، امام مسلم کی حدیث، صحیح امام بخاری اور امام مسلم روایت کرتے ہیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے، کہتے ہیں حبس المشرکون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس او اصفرت، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ اللہ اجوافهم وقبورهم نارا۔ یہ کب کا یہ واقعہ ہے، کب کی یہ حدیث ہے، کب آپ نے کہی یہ بات؟ غزوہ احزاب میں، جب آپ کو انہوں نے مشغول کر دیا، یعنی جنگ کے دوران، یہاں تک کہ سورج پیلا یا لال ہو گیا، یعنی قریب تک یہ ڈوب جائے۔ عصر کا نماز جانتے ختم ہو جاتا ہے کب؟ جب سورج پیلا ہو جاتا ہے، اور پیلا ہونے کے بعد پھر غروب آفتاب تک یہ وقت ضرورہ ہے، ورنہ وقت اختیاری ختم ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے اس میں کیا کہا؟ جب یہ تاخیر ہو گئی، سورج لال یا پیلا ہو گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انہوں نے ہمیں مشغول کر دیا، یا ہمیں اس نماز، ان کی وجہ سے ہم نے نماز سر کر دیا، اب تک ہم نے نماز نہیں پڑھی، اپنے ساتھ مشغول رکھیں صلاۃ الوسطی سے، صلاۃ العصر۔ اسی حدیث میں آپ نے کیا کہا؟ الصلاۃ الوسطی صلاۃ العصر۔ پھر آپ نے انہیں بد دعا دی کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو، ان کے پیٹوں کو آگ سے بھر دے۔ اللہ اکبر! دیکھیں نماز کی اہمیت اور عظمت کتنی، کہ نماز چھوڑنے سے تشویش بھائیوں، اور ہم میں سے کتنے مسلمان ہیں قصداً اپنی مرضی، اپنی اختیار، مکمل صحت، تندرستی میں ہوتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، اور بہت آسانی، جس طرح کہ مکھی آ کے ناک پر پڑی، اس کو اس طرح ہاتھ سے کر دیا، مکھی اڑ گئی، خلاص، کوئی اتنا بڑا مسئلہ انہیں نہیں دکھتا ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ، وقوموا للہ ادھر مراد کیا؟ وقوموا للہ، بالکل، یعنی کھڑے ہو جاؤ۔ اس سے استدلال کیا جاتا ہے القیام فی الصلاۃ کیا رکن ہے، تو یہ لام جو قوموا للہ لام تعلیل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص کرتے ہوئے، اللہ کی تعظیم کرتے ہوئے اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اچھا، قانتین کا کیا معنی ہے؟ وقوموا للہ قانتین، خشوع خضوع۔ چلیے، قانتین کا کئی معنی مطلب ہے، یا لغت میں کئی معنی آتا ہے قانتین۔ ایک معنی آتا ہے کھڑا ہونا،
اور اس کی دلیل حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الصلاۃ افضل، کون سی نماز بہتر ہے؟ آپ نے کہا طول القنوت، جس میں قنوت کو لمبا کیا جاتا ہے، یعنی مراد قیام، یعنی جس میں آدمی لمبی قرات کرے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، طول القنوت، یہ مسلم کی روایت ہے حدیث جابر سے۔ دوسرا معنی القنوت کا قانتین کا ہے کہ وہ جو آج کل قنوت نازلہ، دعائے قنوت، تو مراد ہوتا ہے کہ نماز میں دعا مانگنا، جو مخصوص جگہ کھڑے ہو کر رکوع سے پہلے یا رکوع کے بعد، قنوت چاہے قنوت وتر یا قنوت نازلہ، آخری رکعت کے آخری رکوع کے بعد، تو یہ ہے ایک دوسرا معنی قانتین قنوت کا۔ اور اس کی دلیل یہ دعائے قنوت ہے، یا قنوت کو دعائے قنوت کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا اقنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الصبح، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں قنوت کی دعا مانگی؟ قال نعم، کہا ہاں۔ فقیل له او قنت قبل الرکوع، کیا آپ نے رکوع سے پہلے قنوت کیا؟ قال بعد الرکوع یسیرا، رکوع کے بعد یسیرا، چند ایام یا مختصر سی دعا کی۔ اسی لیے جو قنوت نازلہ اس میں تطویل نہیں ہونی چاہیے، مسلمانوں کے حق میں یا جو مظلومین ہیں ان کے حق میں دعا کرنی چاہیے، اور جو ظالم ہیں ان پر بد دعا کرنی چاہیے، اختصار کے ساتھ، تفصیل میں نہیں۔ ایسا نہیں کہ واضح و نصیحت اور ڈائریکٹ، صحیح جو ہے کہ ڈائریکٹ فوراً، جیسے اللہم احفظ المسلمین، اللہم احفظ المسلمین من شر الاشرار وقید الفجار، اللہم احفظ علیہم دینہم ودنیاہم، اللہم احفظ علیہم اموالہم واعراضہم، اللہم علیک بالظالمین، اللہم علیک برؤوس الشیاطین، اللہم لعنہم لعنا کبیرا ودمرہم تدمیرا، اللہم اجعلہم عبرة للمعتبرین۔ بس مثلا تو ڈائریکٹ اسی موضوع میں مسلمانوں کے حق میں دعا، یا جو مظلومین ہیں جن پر ظلم کیا جا رہا ہے اور ظالموں پر بد دعا، یہاں تک کہ شروع میں حمد و ثنا درود و سلام بھی نہیں، ادھر ہی فوراً بہت ہی اختصار کے ساتھ، بمعنی 1 منٹ اس سے کم بھی کافی ہے۔ تیسرا معنی کیا ہے جس کا تعلق اس حدیث سے ہے، یا جو مراد ہے یہاں وہ کیا ہے؟ اس سے پہلے خاموش، خاموش رہنا تعظیم کے ساتھ، یعنی بات نہیں کرنا۔ وقوموا للہ قانتین، خاموشی اختیار کرنا تعظیم کرتے ہوئے، تو یہ مراد ہے وقوموا للہ قانتین۔ تو قانتین کے کئی معنی ہیں، نمبر 1 قیام، نمبر 2 دعائے قنوت، نمبر 3 خاموشی اختیار کرنا تعظیم کے ساتھ، وہی خشوع و خضوع کے ساتھ خاموش رہنا اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرتے ہوئے۔ فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ، فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ، یہ امرنا بالسکوت، یہ صیغہ کیا ہے؟ مجہول، یعنی کس نے حکم دیا اس کا ذکر نہیں آیا ہے کہ نہیں؟ امرنا، ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم خاموش رہیں۔ اچھا اب سوال یہ ہے کہ ادھر حکم دینے والا، امر کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالی۔ اچھا، اور دوسرا بھی احتمال ہو سکتا کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو امرنا بالسکوت یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا، اور اس کی دلیل کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہ آیت کریمہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، تو کس نے حکم دیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اچھا جو کہتے ہیں نہیں فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ، دیکھتے ہیں کون جواب دیتا ہے۔ اچھا دوسرا جو کہہ رہے امرنا بالسکوت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، تو اس کی دلیل کیا ہے؟ لیکن ادھر ہاں یہ حدیث تو عام ہو گیا، اتنی لمبے الفاظ کلمات، تحدید جواب سوال محدد، ہاں اچھا۔ دوسرا آیت میں ذکر نہیں ہے سکوت کا، اور وہاں قنوت کا مطلب وہ دعا لیں گے، اچھا قیام لیں گے۔ اچھا چلیے، تو پہلا ادھر فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ ممکن اللہ رب العزت نے حکم دیا اس لیے آیت کریمہ نازل ہوئی۔ دوسرا احتمال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تفسیر بیان کی ہے کہ نہیں؟
خاصا قنوت کا کئی معنی ہے. تو آپ نے اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے آپ نے حکم دیا صحابہ کرام کو کہ نماز میں اب خاموش رہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا قرآن مجید کی آیت کریمہ کی تفسیر اور توضیح اور تشریح کرتے ہوئے. اور اس بات کی دلیل ملتی ہے آگے والے جملہ سے وَنُهِينَا عَنِ الْكَلَامِ کہ ہمیں بات کرنے سے منع کیا گیا. بات کرنے سے منع کیا گیا, اس کا تذکرہ تو قرآن میں نہیں آیا. تو کس نے منع کیا بات کرنے سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. دیکھیں سمجھ میں آئی بات. اب دوسری اچھا تو بات واضح ہے. بہرحال ادھر سکوت سے خاموشی سے مراد کیا ہے؟ بات نہ کرنا, بات نہیں کرنا. کیا مراد ہے؟ کسی بھی قسم کی بات, زبان کو نہیں کھولنا, لوگوں سے کلام الناس, لوگوں سے کلام کرنے سے, لوگوں کی باتیں کرنے سے منع کیا گیا. ورنہ نماز کے اندر کلام, بات تو آدمی کرتا ہے, مقصد بولتا ہے, لیکن لوگوں سے بات کرنا, لوگوں کی بات سے منع کیا گیا ہے, ہر کلام نہیں. اس لیے کہ نماز میں قرآن مجید کی تلاوت ہے, تکبیر ہے, تسبیح ہے, دعا ہے, یہ بھی کلام ہے. اب اس حدیث سے جو مصمت فائدے, تو پہلا فائدہ یہ ہے کہ نماز کے درمیان چاہے نماز فرض ہو یا نفل ہو, بات کرنا لوگوں سے آپس میں, چاہے وہ بات کم ہو یا زیادہ ہو, وہ کیا ہے؟ حرام ہے. اور ساتھ ساتھ اگر کسی نے بات کی قصدن اور اسے علم ہے کہ یہ حرام و ناجائز ہے, تو اس کی نماز باطل ہے. اس لیے کہ نماز یہ صلح بین اللہ و بین عبدہ, آدمی نماز میں اللہ تعالی سے مناجات کرتا ہے, تو پھر مناسب نہیں ہے کہ غیر مناجات اللہ سے اور چیزوں میں وہ مشغول ہو اور اپنے ذہن کو دوسری طرف متوجہ کرے. ابن المنذر رحمہ اللہ کہتے ہیں اجمع اہل العلم على ان من تکلم فی صلاته عامدا لکلامه لغیر مصلحتها وهو عالم بالتحریم ان صلاته باطلہ. بہت ہی مہم بات ذکر کر رہے ہیں اور بہت ہی یعنی قیود لگاتے ہوئے کہ اہل علم کا اس مسئلے میں اتفاق ہے کہ جس نے نماز کے درمیان بات اس نے کی, نمبر ایک عامدن لکلامی, متعمد ہے, یعنی کہ بھول چوک اختیار نہیں تھا, متعمد قصدن. اور نمبر دو, اس کا مقصد نماز میں کوئی چیز کی اصلاح کرنا نہیں ہے, یعنی امام کو تنبیہ کرنا نہیں ہے مثلا. اور ایسے ہی نمبر ایک ہے عامدن, اور نمبر دو یہ اصلاح شیء, اس کی اصلاح کرنا چاہ رہا, اور ایسے ہی تو ایسی حالت میں اس کی نماز فاسد ہے اور باطل ہے. اب اس طرح ان کے اس کلام سے بات واضح ہوئی کہ اس کے لیے تین شرط ہیں. ایک تو تعمد, عمدن کلام کرے, نمبر دو نماز کی مصلحت کا کلام نہ ہو, اور نمبر تین اسے علم ہو کہ یہ چیز حرام ہے, تو اس کی نماز باطل ہے. اب اگر یہ تینوں میں سے کوئی ایک بات واقع ہو گئی, تو مثلا آدمی نے قصدن بات میں کی, بھول گیا اور بات اس نے کر لی, بیمانہ نماز میں تھا, ایک کوئی آیا السلام علیکم کہہ دیا اور بغیر قصدن وعلیکم السلام بول دیا, اس نے قصدن نہیں جواب دیا, کیا رہا ہے؟ کوئی بات نہیں ہے. یا کسی نے چھینکا اور وہ غیر قصدن یرحمک اللہ کہہ دیا, اس کا جواب دیا. طبعا خود اگر وہ الحمدللہ کہہ رہا تو یہ سابقہ دروس میں آیا کہ آہستہ سے کہے یا بلند آواز میں کہے, یہ بات نہیں کر رہا, وہ ذکر کر رہا, تو اس کی نماز باطل نہیں ہے. لیکن دوسرے کا جواب دیا تو دوسرے سے خطاب کرنے لگا, تو ایسی صورت میں الاصل باطل ہے. لیکن یہاں بھول کے وہ کر رہا تو پھر کوئی حرج نہیں, نماز اس کی باطل نہیں ہے. اچھا, نماز باطل نہیں ہے. ایسے ہی اگر بھول گیا, سمجھا ہماری نماز پوری ہو گئی, بمعنی 3 رکعت مکمل کرنے کے بعد سلام پھیر لیا, امام تھا اور پھر بات اس نے شروع کر دی, پھر کسی نے کہا ابھی 1 رکعت باقی ہے, حقیقت میں اس کی نماز مکمل نہیں, تو یہ دوران میں جو اس نے باتیں کی وہ اس کا اعتبار نہیں ہے, صرف 1 رکعت لا کر پھر آخری میں سجدہ سہو کرے گا. یا ایسے ہی اگر نماز کی مصلحت کے لیے اس نے بات کی, جیسے کیا امام سے غلطی ہوگی, اس نے کہہ دیا سبحان اللہ,
یہ سبحان اللہ یہاں جو کر رہا ہے یہ ذکر ہے، لیکن مراد تنبیہ کرنا، تو گویا دوسروں سے یعنی تنبیہ کر رہا، سبحان اللہ کہہ دیا اس نے، یا قرآن مجید کی ایک آیت پڑھ لی تنبیہ کرنے کے لیے، امام صاحب سے غالباً بھول چوک ہو گئی، وہ ایک سجدے کے بعد بیٹھ گئے، دوسرا سجدہ نہیں کر رہے ہیں، اب التحیات للہ میں جانے والے، اب آدمی نے کہہ دیا فاسجدوا للہ واعبدوا۔ یہ حقیقت میں یہاں اگرچہ قرآن کی آیت ہے لیکن یہاں ایک طرح بات ہو گئی، لیکن یہاں یہ مصلحت ہے، اور دوسری بات وہ بھی قرآن کی یہ آیت ہے، تو یہ اس کی نماز باطل نہیں ہوگی۔ یہ پہلا قول ہے۔ اس میں ایک دوسرا قول یہ ہے کہ اس کی نماز باطل ہو جائے گی، لیکن صحیح مسئلہ یہ ہے کہ اس کی نماز صحیح، یہی قول مالک شافعی کا ہے، امام احمد سے بھی مروی ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بھی یہی اسی کو راجح قرار دیا۔ اور یہ دلیل کیا ہے کہ نماز باطل نہیں ہوگی؟ کئی دلیلیں، اس میں قصہ ذی الیدین ایک مشہور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر یا عصر کی نماز 2 رکعت پڑھ کے آپ نے سلام پھیر لیا، پھر اس کے بعد آپ آگے کھڑے ہو گئے، اور پھر وہ ذو الیدین جس کے 2 ہاتھ لمبے تھے، ان مشہور تھے ذو الیدین سے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بھول ہو گئی یا نماز کا حکم آیا چینج ہو گیا کہ اب 2 کر کے ہم پڑھیں؟ آپ نے کہا نہ میں بھولا ہوں نہ نماز میں کمی ہوئی۔ بہرحال پھر صحابہ کرام سے مشورہ لیا تو سب نے اشارہ کیا کہ اب وہ یہ ذو الیدین صحیح کر رہے ہیں، تو آپ نے پھر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر سلام پھیرا، پھر 2 سجدہ کیا، پھر سلام پھیرا۔ تو یہ کہتے ہیں یہ باتیں جو ہی ابھی بھی نماز آپ کی مکمل نہیں ہوئی، تو اس طرح یہ مصلحت تھی اس کی، اور اس طرح نماز باطل نہیں ہوئی۔ ایسے معاویہ ابن الحکم رضی اللہ عنہ کی حدیث، اس میں کیا آتا ہے؟ معاویہ رضی اللہ عنہ نے یرحمک اللہ کہا ہے کہ نہیں؟ پھر بعد بھی کہا کہ تم لوگ کیا ہمیں دیکھ رہے ہو، پھر خاموش ہوئے۔ آپ نے نہیں کہا تم نماز دہراؤ، بھول چوک ہو گئی تھی جہالت میں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قاعدہ ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، کہ اللہ ہمارا مؤاخذہ نہ کر اگر ہم سے غلطی ہو جائے، بھول چوک ہو جائے۔ اور اللہ رب العزت نے اس دعا کے بارے میں کہا قد فعلت، کہ ہم نے ایسا ہی کیا، یعنی تمہاری دعا قبول ہو گئی۔ اور ایک دوسری روایت میں نعم مسلم کی روایت ہے۔ ایسے عام جو حدیثیں ہیں ان اللہ تجاوز لی عن امت الخطا والنسیان وما استکرہوا علیہ، کہ اللہ تعالی معاف کر دیا ہماری امت پر اگر ان سے نسیان ہو گیا اور ایسے غلطی ہو گئی، اور ایسے اگر انہیں بالجبر کیا، کسی نے مکرہ کیا کہ زبردستی تم ایسے کرو ورنہ تمہیں مار دوں گا مثلاً، تو یہ آدمی اس پر مؤاخذہ نہیں ہے۔ ادھر ایک بات آئے گی، اچھا اگر نماز میں ایسی گڑبڑی ہو رہی ہے جو آدمی نے سبحان اللہ سے بھی سمجھ میں بات نہیں آئی، اشارہ کیا قرآن مجید کی آیت سے بھی فاسجدوا للہ واعبدوا سمجھ میں بات نہیں آئی، تو ادھر ایسی حالت میں عام کلام آدمی قصدن کر رہا ہے تو احتیاطاً اس کی نماز باطل ہوگی، وہ دہرا لے، لیکن اور لوگوں کی نماز صحیح رہے گی۔ یہ بھی کچھ فقہا نے یہ ذکر کیا۔ اس طرح اس حدیث کے متعلق بات مکمل ہو گئی۔ بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیرا وصلی اللہم وسلم وبارک علی عبدک ورسولک محمد۔